الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم بوجهه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم ومن همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال دی ذات واسطے جو وحدہ لا شریک ہے، جس دی شان ہے الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ حمد و ثنا تو بعد لا تعداد درود اور سلام سید ولد آدم، فخر کائنات، عروج جنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس مقدس مطہر منور واسطے خاص۔ تو حضرات، آج دا ایک خطبہ جمعۃ المبارک وی سورہ بقرہ دی اس آیت پنجن دی روشنی دے وچ ہی پڑھایا جائے گا۔ اس دا کچھ حصہ تسی گزشتہ جمعہ دے وچ سماعت فرمایا کہ اللہ فرما دے نے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا،
اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری دے دیو اونا لوگانو آمانو جڑے ایمان لے آئے. ایمان کیسا؟ اس دی ایک جھلک تسا گزشتہ جمعۃ المبارک دے خطبے دے وچ سماعت فرمائی کہ اللہ عز و جل کیڑے ایمانداراں نو مخاطب ہو، کیڑے ایمانداراں دے واسطے اپنے محبوب نو مخاطب ہو کہ کہندے نے کہ تسی انہاں نو جنت دی خوشخبری سناؤ. انہاں دا ایمان کیسا ہے؟ حضرات، جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ، جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ. ایسے ایماندار کہ وہ اپنی مرضی دے نال سفر نہیں کرتے، اپنی مرضی دے نال کھانا تناول نہیں کرتے، اور اپنی من چاہی دے نال بیت الخلا وچ بھی داخل نہیں ہوتے. ایسے ایماندار کھانا کھان مصطفیٰ دی سنت نو پیش نظر رکھن، سفر کرن، سفر دے آداب مصطفیٰ دی سنت دے مطابق ڈھالن. حضرات، او ایماندار جڑے کہندے نے میں تے قال اللہ قالا رسول منیا، شرک بدعت والے بت نو میں ہتھی بنیا. میں تے قال اللہ قالا رسول منیا، شرک بدعت والے بت نو میں ہتھی بنیا. میں الست والے روز دی اے منگی ہویاں، سبغت اللہ والے رنگ وچ رنگی ہویاں. میں توحید والے ناگ دی او ڈنگی ہویاں. پرم بوتھی کر اے بھاری گدی والیا، میرا ساک پھرے پوچھدا تو منہ کالیا. میں الست والے روز دی اے منگی ہویاں، سبغت اللہ والے رنگ وچ رنگی ہویاں. توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہویاں. ہن ہل سکاویں تے میں ہل سکدی نہیں، ایرے غیر دیا منہاں تے میں تھکدی نہیں. کیوں؟ کیسا دامن پکڑا دیتا ہے کنوں؟ جن دے اشارے دے نال جنت دے دروازے کھلنے نے، جن دے اشارے دے نال جنت دے دروازے کھلنے نے. اساں انہوں اپنا دامن پکڑا دیتا ہے. جن دے اشارے دے نال چن دو ٹوٹے ہو گیا، اسی انہوں اپنا دامن پکڑا چھوڑے. جن دے اشارے تے جان قربان کریے،
تے اللہ پاک اپنی رضا دا سرٹیفکیٹ عطا کر دیندا ہے۔ پچھو تار نو تھوڑا جا ہلا، نو نہ ہلا، کلی نو نہ ہلا، تار نو ہلا تھوڑا جا، چل تھوڑا جا ہلا کہ بس یہ جس لئے خطبہ سٹارٹ ہو جاندہ ہے انہوں کچھ بیماری بڑھ جاندی ہے۔ اگو بناوان آلے نے تو اس تو چنگے نے ایدو نہ چھیڑ کی دوں میں بس تو ٹوٹی کو جو بولو ایتو ہلا دے، پتہ نہیں آواز بھی بند کیتی بیٹھا۔ میں عرض کر رہا سی کہ جنہاں نے میں عرض کر رہا سی کہ اسا اپنا دامن اونوں پکڑایا ہے جندے اشارے تے عمل کرن دے نال اللہ دی رضا دے سرٹیفکیٹ حاصل ہو جاندے نے، اور او ذات ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات جس طریقے دے نال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانو تعلیمات ارشاد فرمائیاں نے، اور دعا نکالے آن دو وہ کتے انہوں چلا جو انہیں بھی چل پہ انہیں نہیں چل دا رہنے نہ آلہ تو حضرات بدل الہ یار کی ہے۔ تو حضرات اور اسوٹا سرہ خطبہ خراب۔ تو حضرات اساں جس نو دامن پکڑایا ہے اس دی بات تے یقین محکم دے نال عمل کرنا ہی ایمان ہے، اور انہاں لوگاں نو مخاطب ہو کے اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اندھی تھوڑی جو نے آواز اچھی چکا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جن دے ویچے ہے نا ان دی اس کے لیے اس اتلی آواز بس ٹھیک ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یعنی مصطفیٰ دی بات نو سنیا منیا اوندے تے عمل کیتا اس بندے نو صاحب ایمان آخدے نے، اور ان دے بارے اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا خوشخبری دے دیو ایمان والے انو۔ او ایمان والے انو کیسے؟ جیسے میں گزشتہ جمعہ میں دسیا سی نا کہ ایک نے زمین فروخت کی تھی، دوے نے خریدی تے کڈا ایمان مضبوط، اللہ اکبر۔ او انو آدھا تیری ہے، او انو آدھا تیری ہے، انہیں جو دوائیں جو کوئی لون والا ہے ہی نہیں، لین لئی تیار ہی کوئی نہیں، کیونکہ انہوں دا ایمان سی کہ یہ دنیا دا مال ہے، یہ دنیا تیرے جانا ہے، نال ایمان لے کے جانا ہے، قبر وچ ایمان لے کے جانا ہے۔ پھر انہوں دا جھگڑا ہو گیا
وہ کہے میں زمین خریدی، میں دیگ نہیں خریدی، وہ آکھے میں زمین فروخت کیتی، میں ہر شے فروخت کر دیتی۔ آخر کار قاضی صاحب دے کول فیصلہ چلا گیا۔ قاضی بھی کوئی اللہ والا سی، ہے جی، آج دے ساڑھے ججا رنگا ہوندہ۔ اللہ اکبر، تے کدے ہو؟ پہلی گل تے کہ انہاں دے پوترے شوترے جڑے نے نا انہاں تے فیصلہ ختم ہونا سی۔ اللہ اکبر، جے کوئی ہوندہ بھی تے ابل ابلا تے ماشاءاللہ اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے، اللہ ساڑی اصلاح فرما دے دے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات قاضی صاحب دے کول گئے تے قاضی صاحب نو آتے نہیں معاملہ بن گیا ہے، میں زمین خریدی انہیں دیتی، میں حل جوتے بھی تو خزانہ نکلیا، میں نہ تیرا ہے اے آندہ تیرا ہے۔ اللہ اکبر۔ تے جے قاضی آج لے ساڑھے مولویاں طرح نہ بھی ہوندہ تے پھر بھی بڑا سونا فیصلہ ہو جانا سی۔ وہ ساکھنا تمہیں گھر جا تے تمہیں گھر جا، میں درس بنائے میں آپ پہ قابو کر لینا، میں آپ پہ لا لواں گا جی۔ لیکن نہیں، او لوگ سن اتقوا اللہ، اتقوا اللہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ انہاں دی مرضی ہے کہ اسی کسی بھی شکل دے وچ زندہ رویے تے ایمان وچ زندہ رویے، جے فوت ہوئیے تے صاحب ایمان ہو کے فوت ہوئیے۔ اللہ اکبر۔ جج صاحب نے پوچھا تواڈے کول کوئی اولاد بھی ہے؟ اتفاق دے نال ایک کول بیٹی سی ایک کول بیٹا سی، ہو سکیا انہاں دوواں دی شادی کر دیو تے خزانہ انہاں نوں دے دیو۔ اے ہے ایمان، اور انہاں واسطے جنت دیاں خوشخبریاں۔ کیسا ایمان ہونا چاہیے؟ دیکھ ایسا ایمان ہونا چاہیے جس گلی وچوں گزر جائے تینوں ایمان دی حالت وچ ویکھ کے شیطان گمراہ نہ کرے بلکہ اپنا راہ ہی چھڑ جائے کہ محمد دا غلام آ رہا ہے۔ اللہ سانو دا شیطان لب لب کے بیلی بنا دے نا، تے جڑے ایمان والے نے نا، دیکھ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک باری تہجد دی نماز قضا ہو گئی، نہ اٹھ سکے، دن اٹھیا نماز فرضی پڑھی تے سارا دیاڑی سارا دن رو رو کے گزار دیتا، میرے تہجد فوت ہو گئی۔ تو سانو آج پرواہی کوئی، مسجداں دے وچ سو کے اسی کوئی نہیں پڑھتے، مسجداں دے وچ رہ کے اسی اس کام تو غافل ہو گئے۔ اللہ اکبر، دور تے بندے تے بڑے ہی چنگے نے، اسی اپنی گل کر لیا۔ ہاں جی، مسجد دے وچ کھانا ہے، مسجد دے وچ پینا ہے، مسجد دے وچ رہنا ہے، او دے باوجود اسی تہجد ادا نہ کر سکیے، اور پھر سانو کوئی ملامت بھی نہیں ہوندی۔ اللہ اکبر، یہ ساڈے ایمان دا حال ہے۔ تے ایدے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی تہجد لیٹ ہو گئی، سارا دے رو رو کے اکھاں سجا لیاں، رات ہوئی ستے پہنے، ادھی رات دا ویلا ہویا تے ایک بندہ آیا، امیر معاویہ دے موٹے تو پکڑ کے اٹھا دایا اٹھ تے تہجد پڑھ لے۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے نے ساڑھے گھر تے کوئی آ سکتا نہیں، اجنبی کون ہے؟ فرمایا تو کون ہے جو میں نو تہجد دے ٹائم تے اٹھان لگے؟ میں شیطان ابلیس ہوں۔ سکیا تے تیرا کم تے میں نو سواونا سی، تہجد دے کلو بچاونا سی، تے تو کیوں میں نو دعوت دے رہے ہے کہ نماز پڑھ، اٹھ اللہ نو یاد کر۔ ہو سکیا کل جو سوا کے اندھا رزلٹ ویکھ لیا، سارا دیر ہوتا وتے ہیں تہجد نالو بہتا ثواب تینوں انجی مل گیا۔ میں نہیں چاہتا کہ تو آج مڑ سو جاویں،
تے سارا دیر ہوئے تے اللہ تیرے نام اعمال وچ زیادہ نیکیاں لکھ دے وے، میں تے گھاٹے لئی تینوں لے کے جا رہا، وعدہ یہ بھی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، ایسا ایمان، ایسا ایمان جس بندے دے وچ ہوئے، اللہ پاک انہاں نوں فرماندا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، او ایمان والےو، ایمان والے دی بات سنیا جے، ایمان لے آندا تے پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تے عبداللہ بن جدان، عبداللہ بن جدان دا اے زر خرید غلام نے جس لے نے ویکھیا کہ اس غلام نے تے کلمہ پڑھ لیا، انہوں جتنیاں تکلیفات دیتیاں گئیاں، اندہ کلمہ اتنا ہی پکا ہوندا جا رہا ہے، اتنا ہی ایمان اندہ مضبوط ہوندا جا رہا ہے۔ انہیں راتوں رات نکل کر کے امیہ بن خلف جو کہ مکہ دا بہت بڑا شقی القلب بندہ سی، ان دی میٹنگ کی تھی اور اے اپنا غلام انہوں دے دیتا صرف 50 دینار دے وچ۔ کتنے دینار وچ؟ 50 دینار دا غلام اپنا عبداللہ بن جدان، بہت بڑا منافق، بہت بڑا مشرک، بہت بڑا کافر، انہیں دوسرے کافر دے ہتھے بیچ دیتا۔ ہن اے بندہ اس اپنے غلام دے کولوں دن رات کم لیندا، بہت زیادہ کم لیندا، اللہ اکبر، ان دی کمر دے اتے چکیاں دے پڑ رکھ دیندا، اللہ اللہ، دھوپ تے چھاں تے کسے چیز دی تمیز کیتے بغیر کم لئی جا رہے ہیں، اور اے بندہ، اے غلام کم نہیں کیتی جا رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تے جناب والا ایک دن ادا اسلام بھی زہر ہو گیا۔ عبداللہ بن جدان دے کول ایک باری زہر ہویا تو انہیں اگے فروخت کر دیتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق دا گزر ہویا، فرمایا خاموشی دے نال، پر اینا قدم امیہ بن خلف دے کول ایمان ظاہر ہویا۔ اللہ اکبر، توجہ فرمانا، اے ایک اور ایمانداری، تم ایمان والا میں بھی ایمان والا، اللہ سانو اونا جا ایمان عطا فرما دے۔ اللہ ادا ناہ سیدنا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، ان دے ایمان دا پتہ چل گیا، مکہ دے کافرانو آپ دیوار دے نال کرسی بنا کے کھلوا دیتا گیا، وہ تو کوڑے مار رہے نے، امیہ بن خلف بھی کوڑے مارے، اللہ اکبر، شریک بن اخنس نے کوڑے مارے، اسی طرح ابو جہل نے کوڑے مارے، اور بھی وڈیاں وڈیاں شخصیتاں کفر دیاں عمار بن یاسر نو کوڑے مار رہے نے۔ اللہ اکبر، تے اس مجمع دے کو دی امیہ بن خلف دے اس غلام دا گزر ہویا، جیڑا غلام عبداللہ بن جدان نے انہوں بیچیا سی 50 دیناراں دا، ادا ادھر آئے آ گیا، ادا کوڑا پکڑ میں مار مار کے عمار بن یاسر نو تھک گیا، لہذا ان کو میرا غلام نے میرے حکم دی فرمان برداری کر، عمار بن یاسر نو کوڑے مار۔ اللہ اکبر، کوڑا پکڑ لے آئے نا، تے عمار بن یاسر دے قریب جا کر کے کوڑے نو گھمانا شروع کر دیندہ، اللہ اللہ، گھما گھما کر کے تے کوڑے نو میدان تو باہر پھینک دیندہ، آندہ لوگو جس مرض دے وچے مبتلا ہے او مرض دا تے مریض میں بھی ہن اکیلا عمار بن یاسر کوڑے نہیں کھائے گا، ہن بلال بن رباح بھی نال کھائے گا۔ اللہ اکبر، اے ایمان ہے، اللہ اللہ۔ پھر حضرت بلال
نے کوڑے کھا دے، عمار بن یاسر تو زیادہ تکلیفہ برداشت کیتیاں۔ اللہ اکبر، میرے نبی نو علم ہویا، میری سرکار مسجد نبوی دے کونے دے وچ بہ گئے تے اللہ دے کے انج کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دینے، آندے نے اللہ اکبر کبیرہ، آندے نے اللہ اگر تم نے مال دے دے میں، اللہ اگر تم نے پیسے دے دے میں، میرا دل کر دے میں اپنے غلام بلال نو لے کر کے آزاد کر دے وہ۔ اے بات میرے نبی فرما رہے نے، نالے آپ سرکار دیاں اکھاں دے وچوں اتھرو جاری ہو رہے نے۔ اے سین ویکھیا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اللہ اکبر کبیرہ، تے سیدھے کر گئے، گھروں جا کر کے حضرت عباس بن عبد المطلب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چاچا عباس بن عبد المطلب، اے اجے ایمان نہیں لے آیا، اے اجے مسلمان نہیں سی ہوئے، انہاں دے نال گفتگو کی تھی حضرت ابو بکر صدیق نے کہ امیہ ساڈا دشمن ہے، اگر میں جاواں ہو سکتا ہے میرے نال سودا طے نہ کرے، تسی میری ونگار کٹو، جاؤ اندے کولو بلال دا سودا کر لاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، وبشر الذین آمنوا، اے اللہ نے نہیں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اے اللہ نے قرآن بنا کے محبوب تے نازل نہیں کیتا، کل من، اللہ اکبر کبیرہ، اے اللہ پاک نے قرآن بنا کے نازل نہیں کیتا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمومنون، کل اللہ اکبر کبیرہ، اے اللہ پاک نے اپنے محبوب دا ذکر خیر کر کے او دے نال آپ سرکار دے صحابہ دا ذکر نہیں کیتا، کیوں کیتا کیوں ہے؟ اس واسطے کر کے کہ انہاں دیتیاں نے جانا نالے اے مال دیتے نے، انہاں دیتیاں نے جانا، انہاں دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں اللہ نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ اسی اتدار تو یہ دے گے نا، جتنی دیر تک وہیا پنجیا گھرانو سنا نہ لگئے ساڑھی روٹی نہیں عظم ہوں دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عباس گئے، اللہ اکبر واپس آئے، آ کر کے کہندے نے ابو بکر سودا ہوتے جائے گا پر مانگا بڑا ہوئے گا۔ حضرت فرماندے نے مینو پھر نال ہی لے چلو، تسی تے ویلے ہی آ گئے، مینو نال ہی لے چلو۔ اللہ اکبر، پھر ابو بکر صدیق کو حضرت عباس جو اجے تک کلمہ نہیں پڑھ سکے او نال گئے، اللہ اکبر، جا کر کے نا اندے نال گل بات توری امیہ بن خلف دے نال، امیہ جٹ بولیا، آدھے ابو بکر جو تمہیں سودا کرنا ہے تو جڑیاں تیرے کول دو لونڈیاں نے وہ بھی دینیاں ہون گیاں، جڑا رومی غلام ہے وہ بھی دینا ہوئے گا، نال 2000 دینار بھی لواں گا، پھر تینوں دے دے گا۔ وہ دو لونڈیاں بھی غیر مسلم تو وہ رومی غلام بھی غیر مسلم۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق نے جو ہی سنیا نا تو فرماتے نے ٹھیک ہے، لونڈیاں بھی تیریاں، میرا رومی غلام بھی تیرا، ایک 50 دینار دے نال خرید کے غلام رکھن والے او دے بدلے 2000 دینار بھی تیرا، تے بلال آن دے۔ اللہ اکبر، حضرت عباس فرماندے نے ابو بکر کی ہوگی؟ وہ تو تے مکے دا بڑا منیا ترنیا تاجر سے تے سیانیاں دی لسٹ دے وچ صفحہ اول تے تیرا نام ہے، تے کی کرن لگے؟ کڈا گھاٹا اور اتنا نقصان،
اتنا خسارہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے انج کر کے عباس ول ویکھیا تے ویکھ کر کے کہندے نے عباس اجے تک تو او کم ویکھیا نہیں جڑا میں ویکھ چکیا وا۔ عباس اجے تک تو کلمہ پڑھیا نہیں، اجے تک تیرے تے توحید دا رنگ چڑھیا نہیں، اجے تک تو محمد کریم دی غلامی اختیار کیتی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، رب کعبہ دی قسم ہے، میں ابو بکر یمن دا حکمران ہوندا، میں ابو بکر یمن دا حکمران ہوندا، اے بلال امیہ دے کول ہوندا، اے اس بلال دے بدلے میرے کولو یمن دی ساری حکمرانی بھی منگدا تے میں او بھی دے دیندا، پر میں سودا چھڑدا نہ، میں بلال چھڑ کے نہ جاندا۔ اللہ اکبر، ابو بکر دیاں اکھاں وچوں اتھرو جاری ہوئے تے فرماندے نے اللہ اللہ جڈا سستا عباس اے سودا لبیا ہے کائنات وچ کدے لبیا ہی نہیں۔ اللہ اللہ کر لیا تے بلال دا ایمان جا گیا۔ بلال آندے نے ابو بکر جلدی کر مینوں سرکار دی محفل وچ لے کے چل۔ تے ابو بکر آندا کھلو جا، ایک باری بریک تے پیر لا، آ تینوں میں جتھوں لے کے آیا نا۔ اللہ اکبر، ابو بکر فرماتے نے جس وقت میں سودا طے کر لیا، پیسے دے چھڈے، تمہیں غلام تروے دے چھڈے، لونڈیاں تے غلام، تے میں گیا نا تے حضرت بلال زبان چ پڑھ رہے نے اللہ احد اللہ احد اللہ احد، تے نالے انج کر کے گوڈیاں دے وچ سر پایا ہویا ہے، گوڈے اوتا نکلے نے تے گردن دے اتے چکی تے دو پوڑ پے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تے اوہ ہل دے نے نا تے انہاں دیاں اسیاں لگ کے حضرت بلال دی کمر دے وچوں خون نکل رہا سی۔ نالے میں پیسے دیتے، نالے میں ترائے بندے دیتے، او تو پوڑ ہٹا کے او شکل دے وچوں لے آندا۔ میں نہیں چاہتا سی کہ اس طرح زخمی بلال میرے محبوب دیاں اکھاں دے سامنے چلا جائے، کیونکہ آپ تے پہلے ہی بلال دا نام لے کر کے مسجد نبوی دے پہلے ہی بلال دا نام لے کر کے بیت اللہ شریف دے اندر پہلے بھی مسجد نبوی نکل گیا، بیت اللہ دی کوٹھ دے اندر اللہ اکبر کبیرہ اللہ اللہ رو رہے سن۔ میں نہیں چاہتا کہ اس حالت دے وچ بلال سامنے چلا جائے۔ حضرت فرماتے نے ابو بکر نے حضرت بلال نو لیا اپنے ڈیرے تے لے کر کے چلا گیا، اپنے گھر گیا، اچھا کھانا پکوایا، اچھا کھانا کھلایا، پھر تیل گرم کیتا، دوائیاں ملائیاں، زخمات لایا، پھر آرڈر دیتا، بہترین سوٹ پہنایا، پھر آپ سرکار دے سر تے اپنے ہتھاں دے نال پگڑی تے دستار بنی۔ اس تو بعد فرمایا او بلال میرا پیغمبر اگے ہی بڑا دکھی ہے، اتھے جا کے رونا نہیں۔ اللہ ایمان ہوئے تو اس طرح دا ہوئے، ایمان ہوئے تو اس طرح دا ہوئے۔ اللہ اللہ اللہ، بلال آئے راہ وچ آندے نے او ابو بکر ابو بکر تیرا میں احسان کیویں اتار سکا گا، ابو بکر تو تے میرا بڑا محسن ہے، تیرا احسان کیویں اتار سکا گا۔ میں عرض کرنا چاہنا وا ابو بکر او شخصیت ہے جس دے متعلق آمنہ دلال نے فرمایا سارے صحابہ دے احسان میں محمد نے اتار دیتے، پر ابو بکر دا احسان میں محمد بھی نہیں اتار سکتا۔ یہ احسان کل قیامت والے دن اللہ خود اتارے گا۔ تو بلال تو کیویں اتار سکتا ہے؟
اللہ اکبر. پر حضرت ابو بکر بلال دے چہرے وال دیکھ کر کے آندے نے او پیارے بلال میں تیرے تے احسان کوئی نہیں کیتا, میں تے سارا کم آپ سرکار دے اشارے تے اللہ دی رضا واسطے کیتا ہے. اللہ راضی ہو جائے. اللہ اکبر. میرے محبوب دی خدمت میں حاضر ہے. میری سرکار نے دیکھا بلال لو. اللہ اکبر. میرے محبوب اٹھے, اٹھ کر کے ابو بکر نے اٹھ کر کے بلال نے سینے دے نال لا لیا. اللہ اکبر. ادھر میرے محبوب نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ دی پہلی بیوی سینا وہ دی طرف اشارہ کر دیتا. اللہ اللہ اپنی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب نو بھیجیا, جاؤ گھر دے وچ کوئی چیز ہے تے لے کے آؤ, نالے پیغام دیو کہ بلال آیا ہے. اللہ اکبر. سیدہ زینب گیاں, حضرت خدیجہ نو پیغام دیتا. خدیجہ باہر نکلیاں, دروازے دی آٹ وچ کھلو کے آندیاں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلال دی مبارک ہوئے. بلال آزاد ہو گیا. بلال دی مبارک ہوئے. بلال آزاد ہو گیا. کھانا آیا ہے نا. میرے محبوب نے اپنے نبوت والے ہتھاں دے نال لقمہ توڑ کے بلال دے منہ مبارک دے وچ پایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس طرح دا ایمان جڑے لوگ لے کے آئے, اللہ ذوالجلال نے انہاں دے بارے پہلے پارے وچ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. جنت دیاں خوشخبریاں ایمان والے واسطے. ایک تیرا ایمان ہے, ایک میرا ایمان ہے. اللہ اکبر. دعا کرو اللہ سانو اوہ جا ایمان نصیب فرمائے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اپنی ایمان تے لغزش نہیں آن دینی, انہوں کمزور نہ کیتا کرو. اللہ اکبر. ایویں بس 150 مگر ایمان ختم کر لینا. اللہ اللہ. کنال 2 کنال پٹھیاں مگر ایمان پھیر لینا. ایویں بس 2 روپے 4 روپے دی پروفٹ دی خاطر ایمان نو خراب کر لینا. نہ بھائیو سن لو, کائنات دے اندر اللہ نے بے تحاشا خزانے بنائے نے. فولاد دا خزانہ ہے, سونے دا خزانہ ہے, چاندی دا خزانہ ہے, ہیریاں دا خزانہ ہے, جواہرات دے خزانے نے, یاقوت دے خزانے نے, مرجان دے خزانے نے. اللہ نے پوری کائنات دے اندر خزانے ہی خزانے رکھ دیتے نے, ایک دوسرے تو ود قیمتی داتا نے. اللہ اکبر کبیرہ. مگر اللہ نے انہاں ساریاں دی پرواہ نہیں کی تھی. اللہ فرماندے نے میں رب دے خزانے دے وچوں اگر سب تو زیادہ قیمتی خزانہ ہے تو وہ ہدایت تے ایمان دا خزانہ ہے. جس بندے دے نال میں محبت کرنا میں اس نو عطا فرما دینا. اللہ اکبر کبیرہ. تو بھائیو اللہ نے اگر تو ہم نے ہدایت دا, اے ایمان دا, اے کلمے دی دولت دے نال مالا مال کیتا ہے, اے خزانہ دے دیتا ہے, تے اس دی قدر کرو, بے قدری نہ کرو. اگر قدر کرو گے, رب کعبہ دی قسم نے مسجدہ آباد ہون گیاں. اگر قدر کرو گے معاشرہ صاف ہوئے گا. اگر قدر کرو گے جھگڑے نہیں ہون گے. امام دی قدر کرو گے لڑائیاں نہیں ہون گیاں. اگر امام دی قدر کرو گے زنا ختم ہوئے گا, نکاح عام ہوئے گا. اگر امام دی قدر کرو گے سود ختم ہوئے گا, زکاة عام ہوئے گی, عشر عام ہوئے گا, زکاة دین والے ہون گے, لین والا نظر نہیں ہوندہ ہوئے گا. اگر امام دی قدر کرو گے اللہ زمین تے تسی چلو گے تو اڈے قدمہ دی آہٹ جنت وچ پہنچا چھوڑے گا. اتنا قیمتی خزانہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیوں, دوستوں اور بزرگوں, سنو بات آخری توجہ بنال. ایمان کنجدہ. اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے عمر,
اے میرے پیارے عمر، اللہ اکبر کبیرہ، عمر دا بھی کیا مقام ہے، عمر دی بھی کیا عظمت ہے۔ عمر عمر ہے، گلی گلی نگر نگر عمر عمر عمر، اللہ اکبر کبیرہ، گلی گلی نگر نگر عمر 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 عمر، اللہ اکبر۔ اے عمر ہے جس دی عظمت اے ہے، جس دا ایمان اللہ نو اتنا پسند ہے کہ پیارے محبوب فرماتے نے میرا عمر جس گلی وچوں گزر جائے اس گلی وچوں شیطان نس جاتا ہے۔ آج بھی جس گلی وچ، جس موڑ تے، جس چوراہے تے شیطان دا غلبہ ہے، منافقین دی کثرت ہے، اس چوک تے جلی حروف دے نال لکھو سیدنا عمر۔ اللہ اس نام دی برکت تو ساریاں خواصیں ہی ختم کر دیتا ہے۔ عمر، اللہ اللہ، ایک کون عمر؟ توجہ، ابو بکر میرے مصطفیٰ دے غلام بنے، دعوت سن کے غلام بن گئے۔ عثمان دعوت سن کے غلام بنے، علی حیدر کرار کلمہ حق دا پیغام سن کے غلام بنے، طلحہ زبیر خبیب خباب بلال عمار بن یاسر عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس عباس بن عبد المطلب امیر حمزہ بن عبد المطلب، سارے دے سارے جتنے بھی صحابہ اکرام نے یہ سارے دعوت حق سن کے مسلمان ہوئے، دعوت حق سن کے مسلمان ہوئے، میرے نبی دے غلام بنے، میرے نبی دے داستانے تے آئے، چل کے آئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر معاملہ کچھ اس طرح بنتا ہے کہ ابو بکر مرید مصطفیٰ ہے، جناب عثمان مرید مصطفیٰ ہے، جناب علی مرید مصطفیٰ ہے، جناب طلحہ مرید مصطفیٰ ہے، جناب زبیر مرید مصطفیٰ ہے، 1,40,000 صحابہ مرید مصطفیٰ ہے، مگر انہاں سارے دے وچوں عمر دی شان یکتا ہے، علیحدہ مقام رکھ دی ہے۔ میرا عمر مرید مصطفیٰ نہیں ہے بلکہ مراد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے عمر نو، نبی پاک نے عمر نو اللہ دے کولوں مانگ کے لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، او عمر، اللہ اللہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت دے وچ گئے تے جنت دے اندر ایک حور ویکھی، فرمایا شاید اے میری ہوئے گی، اتنی حسین و جمیل۔ مگر جس وقت میں اگے ہویا تے پتہ چلیا کہ یا رسول اللہ تہاڈی نہیں۔ میں پوچھیا کندی ہے؟ فرمایا عمر دی۔ میرے مصطفیٰ نے چہرہ انور انج موڑ لیا تے جس لے آ کے عمر نو دسیا تے عمر فرماتے نے یا رسول اللہ تسی چہرہ کیوں موڑیا؟ فرمایا عمر اس واسطے کر کے کہ وہ میری نہیں تیری سی۔ اللہ اکبر۔ اے عمر، جو چیزاں زمین پہ سوچنا ہے اللہ پاک قرآن بنا کے محمد الرسول اللہ دے سینہ انور تے نازل کر چھڑدا ہے۔ تو میرے بھائیوں ایسا ایمان اللہ سانو بھی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ سانو ایمان والے وچ شامل فرمائے، اللہ ساڈا ایمان محکم بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ باقی پھر باقی سے ہی انشاءاللہ یہ آیت بہت بڑی ہے، اس دے مطابق انشاءاللہ آپ انہوں مکمل کرنا ہے۔ سارے ساتھی جلدی تشریف لے آئے۔